3 صورتیں یہ ہمارے زمانے کے امام نے شکم مادر میں پڑھی. اب سوچنا ہے کیوں پڑھی؟ کیونکہ امامت ہو رہی تھی ختم، آخری معصوم آ رہا تھا. دنیا کو یہ بتانا تھا کہ تم نے پہلے معصوم کے علم القرآن پر شک کیا تھا، تو جب 14واں شکم مادر میں عالم القرآن ہے تو ان کا جب پہلا جو رسول اللہ ہے وہ جاہل القرآن کیسے؟ یہ دوسرا امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا. تیسرا امتیاز دست امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہ صلی علی محمد والے محمد. آپ نے آ کر آیہ وراثت پڑھی. کسی امام نے پرٹیکولر آیہ وراثت نہیں پڑھی. مولا علی نے سورہ مومنون پڑھی، مولا علی نے سارے صحیفے پڑھے، ساری کتابوں کو پڑھا. پرٹیکولر آیہ امامت و وراثت کو، تمکنت کو نہیں پڑھا. وہ صرف امام زمانہ نے پڑھا. وہ آیت یہ ہے سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اللہ فرماتا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اقتدار انہیں دیں گے جو مظلوم ہوں گے، وارث انہیں بنائیں گے جو مظلوم ہوں گے، امامت انہیں دیں گے جو مظلوم ہوں گے، اور ان کو تمکنت دیں گے، اقتدار دیں گے پوری زمین کا. انہی کو وارث بنائیں گے، انہی کو امام، انہی کو اقتدار دیں گے، اور انہی کے ذریعے ہر دور کے فرعون کو، ہر دور کے حامان کو، اور ہر دور کے فرعون و حامان کے ویل وشرز کو سزا دیں گے جس سے وہ ڈرتے رہتے تھے. گویا یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، دست عسکری پہ حجت خدا اپنے ایجنڈے کا اعلان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امتیاز کسی امام کا نہیں رہا. یہ تیسرا امتیاز. چوتھا امتیاز ہمارے زمانے کے امام کا یہ ہے کہ آپ کے دائیں کندھے پر قرآن کا ایک اقتباس لکھا ہے، اور وہ ہے دائیں کندھے پر لکھا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. اب یہ جملہ پہلے ریپیٹ ہوا ہے کب؟ جب علی پیدا ہوئے. توجہ، جبریل نے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ نے نبی سے کہا جبریل کے ذریعے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کو بھگانے والا بھائی تمہیں دے دیا ہے تو کہو کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. محمد و علی کے دور میں جملہ ریپیٹ ہوا، بلکہ ہر نبی کے، ہر امام کے دور میں ریپیٹ ہوا. ظاہر ہر امام قرآن پڑھتا ہے. عجیب بات یہ ہے کسی کے کندھے پر قلم قدرت سے اللہ نے نہیں لکھا یہ سنٹینس، یہ صرف ہمارے زمانے کے امام کے کندھے پہ لکھا. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں جو چیز باقی امامتوں میں اور نبوت میں تھیوری تھی وہ امام زمانہ کے دور میں پریکٹیکل بن گیا. سبحان اللہ. مولانا فرمایا آپ نے. اچھا اب یہاں پر چوتھے امتیاز میں ذرا رک جائیے. ہمارے بچے آج کل ٹیٹوئنگ کے بڑے شوقین ہیں. ظاہر ہے امریکہ کینیڈا میں رہنا ہے تو تھوڑا بہت تو ملمہ چڑھ جاتا ہے یہاں کے. جی ہاں، تو اب یہ انہوں نے وہاں پر نجف میں بڑے سوال بھیجے. میں آغا صاحب کی خدمت میں بیٹھا تھا تو مجھے آغا نے پوچھا کہ یہ ہے کیا ٹیٹوئنگ؟ تو میں نے کہا کہ آغا یہ لکھواتے ہیں، کندھا کراتے ہیں کچھ آگ واگ سے. تو انہوں نے فتویٰ پھر دے ہی دیا. آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ ڈیمیج نہ کرے آپ کی باڈی کو اور قرآن نہ لکھے، ائمہ کے نام وغیرہ نہ لکھے، معصومین کے نام نہ لکھے تو جائز ہے. وہ بھی شرطیہ طور پر اوائڈ کریں تو بہتر ہے. چلیے ہم نے سمجھ لیا علی سبیل فرض، ہم نے کہا جائز ہے. مگر قرآن کا لکھوانا
تو ہر شخص کے لیے حرام ہے نا، اس لیے کہ ہم پر وہ حالتیں طاری ہوتی ہیں کہ جن حالتوں میں لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک نہ ہو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ امام کے شانے پر امام کے بابا نے نہیں لکھا، قدرت کے قلم سے اللہ نے لکھا۔ عام انسان تو لکھوا نہیں سکتا، آخری امام کے کندھے پر اللہ نے لکھ کے بتا دیا کہ امامت ہو رہی ہے پرانی، کوئی یہ نہ سمجھے ان کی طہارت بھی پرانی ہو گئی ہے، ان کا آخری بھی ایسے ہی پاک جیسے ان کے پہلے۔ تو یہ چوتھا امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا۔ پانچواں امتیاز ایک کنیز ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس کا نام ہے نسیم۔ نسیم کے یہ جملے ہیں کہ بچہ ہے 3 دن کا، حجت ابن الحسن کو 3 دن ہوئے، 72 گھنٹے کا بچہ، اور میں گزر رہی تھی پاس سے تو مجھے چھینک آئی، تو 3 دن کے بچے نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے۔ میں رک گئی حیرانی کے لیے، تو بچے کو چھینک آ گئی، تو بچے نے کہا الحمدللہ۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 3 دن کا بچہ مجھے بھی دعا دے رہا اور خود شکر خدا بھی کر رہا ہے۔ میں تعجب کر ہی رہی تھی کہ بچہ مجھ سے گویا ہوا کہ نسیم کنیز پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ تمہیں میں علت بھی بتا دوں، لاجک بتا دوں، فلسفی بتا دوں کہ چھینک کا فائدہ کیا ہے۔ چھینک آ جائے تو امان من الموت، سمجھو اللہ کی طرف سے امان مل گئی ہے، کئی دن تک موت نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ امتیاز کسی اور امام کا میں نے نہیں پڑھا، یہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہے۔ یہ 5 امتیاز ہو گئے۔ چھٹا امتیاز اسے بھی توجہ سے سن لیجئے۔ چھٹا امتیاز یہ ہے حکیمہ خاتون کے یہ جملے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں جو آؤں تو صحن خانہ میں عجب منظر دیکھا کہ حجت خدا ہمارے امام حسن عسکری جو ہمارے بھتیجے ہیں ان کے فرزند رکھے ہوئے ہیں صحن خانہ میں، اور عجب منظر ہے ینزل من السماء طیورا بیضاء، قطار اندر قطار، آسمان سے سفید نورانی پرندے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَمْسَحُونَ أَجْنِحَتَهُمْ بِوَجْهِهِ وَبَدَنِهِ، اور وہ حجت کے بدن پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور پھر وہ اڑ جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں، وہ اسی طرح سرکل بنا کے حجت کے بدن سے مس کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اپنے بھتیجے سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ ما ہاؤلائے طیور، یہ پرندے کون سے پرندے ہیں؟ تو کہا یا امتی ما ہاؤلائے طیورن، ان کو پرندہ نہ سمجھنا، ہاؤلائے ملائکۃ اللہ ینزلون من السماء، یہ اللہ کے فرشتے ہیں آسمانوں سے نازل ہو کر حجت خدا کے بدن سے رحمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا امام نہیں گزرا کہ جس کے بدن کے ساتھ یوں قطار اندر قطار۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کے بدن کے ساتھ ساسائیل نے ظاہر ٹچ کیا ہے، یا فطرس نے گہوارے سے، یا دردائیل نے دور سے اسی مقام پر تینوں فرشتوں کا پڑھ چکا ہوں کئی سال پہلے، مگر عجیب بات یہ ہے وہ تینوں فرشتے وہ تھے جن کے پر جل گئے تھے یا کٹ گئے تھے، وہ بیمار فرشتے تھے جو امام حسین کے دربار میں ٹچ کرنے کے لیے آئے تھے یا نسبت سے شفا مانگی تھی۔ یہ جتنے آئے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بدن سے ٹچ کرنے کے لیے یہ سارے تندرست ہیں، صحیح و سالم ہیں۔ یہی تو بتانا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اگر بیمار ہوں تبھی ان کے گھر کے محتاج ہیں، ہم سالم بھی ہوں پھر بھی محتاج ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھٹا امتیاز۔ 7واں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ہے کہ 40 دن تک مسلسل جبریل روح القدس ان کو عرش پہ لے جاتا ہے اور لے آتا ہے۔ کوئی ہمارا امام بچپن میں 40 دن تک یوں عرش پہ نہیں گیا۔ معراجیں ہیں اماموں کی، معراجیں نبی کی بھی معراجیں ہیں، ایک نہیں کئی، مگر یہ احساس یعنی حضور بھی معراج پہ گئے ہیں تو براق پر، جبریل پر نہیں، جبریل ہمراہ ہے۔ یہ احساس نرجس کے لال کا ہے کہ 40 معراجیں کی ہیں عرش تک کی اور براق میں نہیں، جبریل کے پروں پر۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے 7ویں امتیاز میں کہ
جبریل کا جو جاب ہے وہ بچوں کو اٹھانا تو ہے نہیں. جبریل کا جاب یہ ہے کہ کوئی نبی پھنس جائے تو وہ مشکل حل کر دے. نوح کے زخم زیادہ ہو جائے تو وہ پرمس کرے زخم ٹھیک ہو جائے. یوسف ڈوبنے لگے چاہ میں تو پر رکھ دے تاکہ وہ ڈوبے نہیں. ایوب پریشان ہونے لگے تو جا کر تھپکی دے دے. یہ کام ہے جبریل کا. وحی کا لانا حلال مشکلات انبیاء ہے. وحی کا لے آنا یہ جاب ہے. کہیں بھی کسی نبی کے بچوں کو کھلایا ہو یا کسی نبی کے بچوں کی ناز برداری کی ہو، یہ ناز برداری کرتا ہے جبریل تو صرف آل محمد کی، یعنی محمد مصطفیٰ کے بچوں کے لیے یہ اسٹیٹس نہ رہا جو علی مرتضیٰ اور فاطمہ کی نسل کے لیے رہا کہ کسی کے ہاں تو جھولے جھلا رہا، کسی کے ہاں چکی چلا رہا، کسی کے ہاں جھاڑو دے رہا ہے، اور کسی کو 40 دن تک مسلسل لے کے جاتا ہے. تو میں ایک ہی بات سمجھاؤں، آخری امام کو 40 دن تک مسلسل جبریل نے پروں پہ اٹھا کے 2 مسئلے ثابت کر دیے. ایک تو جوانوں کے لیے اصطلاح ہے کہ دنیا والوں تم چاہے جبریل کو جو سمجھو، آل محمد کے بچوں کے بیبی سٹر کا نام جبریل. بچوں کا. اور دوسری بات کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پہلی صدی ہجری میں تو ان علی و بطول کے بیٹوں کے جھولے جھلاتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے. ہم آخری کے سامنے بھی خدمت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم جبریل کچھ بھی ہوں، ہم ہمیشہ کے لیے نوکر ہیں. در علی، در بطول اور اولاد بطول. نعرہ حیدری، یہ اب تک آپ کی خدمت میں 7 امتیاز گنوائے گئے. 8واں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا آپ کی جو ولادت گاہ ہے اس کو جو لقب دیا گیا، وہ لقب تو کعبہ کو نہیں ملا، وہ لقب مدینے کو نہیں ملا، نجف کو نہیں ملا. کسی معصوم کی ولادت گاہ کو وہ لقب نہیں ملا جو لقب امام زمانہ کی ولادت گاہ کو ملا، ان کے گھر کو ملا. وہ ہے سرّا من رعا، خوش ہو گیا وہ جس نے مولد حجت کو دیکھا. اسی سے وہ سرمن رائے جو آپ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، وہ سرمن رائے نہیں ہے، وہ غلط پڑھتے ہیں. اصل ہے سرّا من رعا، اور اس کا جو مخفف ہو گیا وہ سامرہ بن گیا ہے. سامرہ اصل میں تھا سرّا من رعا، خوش ہو گیا جس نے امام زمانہ کا گھر دیکھا. یہ 8واں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا. ایک نواں امتیاز بھی سن لیجیے. امام علیہ السلام کا نواں امتیاز اس قابل ہوگا کہ انشاءاللہ آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں. کلما یخرج المہدی، جب ظہور فرمائیں گے یظہر المہدی، جب ظہور ہوگا امام کا، یخرج من تحت سہلہ جبلا مکتوب علیہ اسماء الانبیاء. جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ مسجد سہلہ کے نیچے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو انگلی کے اشارے سے ظاہر کریں گے، ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ لوگوں تم پوچھتے تھے نا 1,24,000 انبیاء کے نام کہاں ہیں، اس پہاڑ پر قلم قدرت سے 1,24,000 انبیاء کے نام لکھے. یہ بہت بڑا امتیاز ہے جو کسی معصوم کے دور میں ڈسکلوز نہیں ہوا، اسے نرجس کے لال ڈسکلوز فرمائیں گے. 9 امتیاز. اب 10واں امتیاز، اس پہ خاص توجہ رہے. 10واں امتیاز یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا ویکون الدین کلہ للہ وقاتلوہم حتی لا یکون فتنہ. اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو. کسی امام کے دور میں، کسی معصوم کے دور میں فتنہ پورا ختم ہوا نہیں ہوا، نہ ڈیمالش ہوا ابلیس، نہ اس کے کارندے، ہر دور میں موجود رہے. امام زمانہ کا 10واں امتیاز یہ ہے کہ امام زمانہ کے دور میں سارا دین اللہ کا ہو جائے گا، شیطان کا دین نہیں رہے گا، بت پرستوں کا دین نہیں رہے گا. سارا کا سارا دین
اللہ کا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب شیطان ہی نہیں رہے گا تو دین اللہ کا نہیں ہوگا تو کس کا؟ یہ کسی کے دور میں ایسے نہیں ہوگا۔ اور پھر 11واں امتیاز امام کا یہ ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، قرآن کہتا ہے جو بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کے لیے ہم نے حق انتقام رکھا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ کبھی کسی مقتول کے سامنے قاتل کو سزا ملی؟ ذرا توجہ فرمائیے، کبھی کسی مقتول کے سامنے قاتل کو سزا ملی ہے؟ مظلوم کے سامنے ہو سکتا ہے ظالم کو ملی ہو، مگر مقتول کے سامنے قاتل کو کبھی سزا نہیں ملی، اس لیے کہ مقتول مر چکا ہوتا ہے۔ امام زمانہ مقتول کو بھی زندہ کریں گے باذن خدا، قاتل کو بھی زندہ کریں گے۔ چشم فلک پہلی اور آخری مرتبہ بندوں سے یہ دیکھے گی کہ امام زمانہ مقتول کے سامنے قاتل کو کیفر کردار تک۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا 11واں امتیاز ہے۔ اور 12واں امتیاز اسے ذرا توجہ سے اسے بھی سن لیجئے کہ یخرج دابۃ الارض معہ، ایک ایسا وجود آئے گا، ایک اور وجود آئے گا، ایک اور ہستی ہوگی، معہ عصا موسیٰ، ان کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا، وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ اور وہ کام کیا کرے گا؟ یکتب علی کل واحد، ہر ایک کی پیشانی پر، پوری انسانیت کی پیشانی پر وہ لکھتا جائے گا وہ وجود، مومن کافر، بس 2 ہی لفظ لکھے گا، مومن کافر، مومن کافر۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہستی ہوگی کہ جس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ چشم زدن میں وہ ساری کائنات کے چہروں پہ لکھ دے گا، یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ معصوم نے فرمایا کل ایمان کے علاوہ کس کے پاس آئے گا؟ لیجئے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں یہ مسئلہ منافق ختم ہو جائے گا، منافق کوئی رہے گا ہی نہیں، یا مومن یا کافر، یا مومن یا کافر۔ امام زمانہ کا امتیاز یہ ہے کہ منافق جو کسی نبی و امام سے ختم نہ ہو سکے، امام زمانہ منافقوں کو بھی ختم کریں گے اور ابلیس کو بھی ختم کریں گے۔ یہ امام پاک کے وہ چند امتیازات ہیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ تھوڑا سا ریسرچ ورک بھی آپ تک پہنچ جائے۔ ایک 13واں امتیاز، 12 ہوئے 11 ہوئے 12 ہو گئے، 13واں امتیاز سن لیجئے اور 14ویں پہ رکی جائیں گے، ویسے بھی 14ویں پہ رکنا ہے اس لیے کہ 14ویں ہی کا تو ذکر ہے۔ تو 13واں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ کہ 14ویں کا چاند ہر ایک کو نظر آتا ہے، پہلی کا کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں، 14ویں کا چاند وہ ہوتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اس وقت تک اس سسٹم آف یونیورس کو ختم نہیں کرے گا جب تک سارا نور پھیل نہ جائے۔ ایک اور امتیاز سن لیجئے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آپ نے سنا ہے نا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو فارس تک شام تک نور پھیلا تھا، مگر ساری کائنات منور نہیں ہوئی۔ جب امام زمانہ آئیں گے روح زمین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جہاں نرجس کے اس چاند کا نور نہیں پہنچا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور سے ساری زمین جگمگا اٹھے گی۔ یہ 13واں اعزاز ہے کہ پہلے کے دور میں ہم جب بچے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کبھی دراتی جیسا ہو گیا، کبھی ٹکیا جیسا ہو گیا۔ بعد میں سائنس پڑھی تو پتہ چلا کہ چاند تو اتنا ہی تھا، دیکھنے والوں کی نگاہ کا قصور تھا۔ پہلے کو دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ معرفت نہ تھی کہ وہ پہلی والے کو دیکھ سکے، دوسرے والے کو، تیسرے کو، مگر 14ویں پہ آ کے وہ اتنا چوپن پہ آ جاتا ہے، اتنے کمال پہ آ جاتا ہے کہ ہر خاص و عام دیکھ لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلے کو کیوں نہ مانا اور آخری کو ہر ایک کیوں مان لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
13 हो गए। 14वां इम्तियाज सुने और मुझे इजाजत दे। इस साल मैंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की एक ज़ियारत नाहिया कुछ किताब खानों से, नजफ हुकुम के किताब खानों से निकाल के कंपाइल की है। उसमें सारे शुहदाए करबला के नाम लेते हैं इमाम, हर शहीद का। टोटल जो शुहदा है 122 शुहदा टोटल है। 72 तो मशहूर है, 50 वो थे जो सबीर सहर के वक्त सिक्योरिटी गार्ड जो थे, पहले हमले में शहीद हो गए थे। उन्हें चश्मे फलक ने देखा मगर उसमें तारीख ने नहीं देखा, तो इसलिए उम्मन आप 72 कहते हैं। 72 भी दुरुस्त है क्योंकि दिन की रोशनी में 72 ही शहीद। वो 50 क्योंकि सुबह के वक्त शहीद हो गए तो लोगों ने नहीं देखा, इसलिए उनका जिक्र कम आता है। तो टोटल शुहदा हो गए 122 और 8 शुहदा वो है जो 1 से 2 साल के अरसे में अपने अपने घरों में जाके शहीद हुए हैं। तो टोटल हो गए 130। ये जहन में जरा रख लीजिए। 122 के नाम लेकर इमाम ज़माना हर एक का नाम लेते हैं, उनकी वल्दियत, उनके खानदान का जिक्र, वल्दियत या खानदान का जिक्र, उनकी सिफतों का जिक्र, उनकी वफा का तज़किरा और फिर उन पे सलाम करते हैं। तो ये मेरे पास ईमेल में मौजूद है, आपको मैं ईमेल कर दूंगा ताकि आपके पास ये बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़ा कीमिया है कि कम से कम वो ज़ियारत नाहिया भी पढ़ी जाए जिसमें इमाम ज़माना ने सारे शुहदाए करबला के नाम लेकर सलाम किया। तो 14वां इम्तियाज समझ लें इमाम ज़माना का ज़ियारत नाहिया। वैसे तो दुआ इफ्तिताह किसी और इमाम के दौर में नहीं थी, ये जो रमजान में आप करते, ये इमाम ज़माना का हदिया। दुआ अहद किसी और इमाम के दौर में नहीं थी, दुआ फरज किसी और इमाम के दौर में नहीं थी, दुआ नुतबा इमाम ज़माना के साथ मखसूस, इस्तिगासा हुज्जतिया इमाम ज़माना के साथ मखसूस, गैबत कुबरा गैबत सुगरा इमाम ज़माना के साथ मखसूस। ये सारी मखसूस चीज़ें हैं जो इमाम ज़माना से है, मगर ख़ास चीज़ जिस पर आज मैं एंड कर रहा हूँ तकरीर का वो है ज़ियारत नाहिया। ये नोहा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का। इमाम नोहा पढ़ते हैं हर रोज़ फजर के बाद, शुहदाए करबला पर सलाम करते हैं, बीबी पाक पर सलाम करते हैं, शिकस्त पहलू पर सलाम करते हैं और फिर उन अम्मात पे सलाम करते हैं कि जिनके बारे में फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उन अम्मात पर कि जिनके चेहरे खुल गए थे, जिनके बाल खुले हुए थे, जो चेहरों पे मातम करती हुई बाहर आई थी। अल्लाह अकबर। ये अय्याम अरबईन है मेरे अजीजों, बस 1-2 दिन टोटल रह गए हैं अय्याम अरबईन में। कल शब अरबईन होगी। ये काफिला मोहम्मद व आले मोहम्मद का सबूबत बर्दाश्त करके रिहा होना चाहता है। बाद लोग तो आजकल मसाइब अहल बैत को छुपाना चाहते हैं और मसाले में यजीद पर पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि 3 दिन तक ये टोटल कैद रहे और उसके बाद रिहा कर दिए गए। ईमान से बताइए क्या 3 दिन में चेहरों के रंग बदल जाते हैं कि भाई भी न पहचान सके, उम्मुल बनीन भी बीवियों को न पहचान सके, उम्मे सलमा भी अपनी नवासियों को न पहचान सके। ये मुसलसल 1 साल से ज्यादा ऐसा है जो सादात बनी हाशिम असीर रहे हैं और जिस खराबे शाम में रखा गया था उसकी छत न थी। शाम में शबनम बहुत होती थी और धूप बहुत होती थी, उसकी वजह से बीवियों के चेहरों के रंग बदल गए थे। और जब रिहाई हुई है तो मेरे अजीजों, जब रिहाई हुई तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा बेटा सज्जाद हमें करबला में लूटा गया माल वापस किया जाए, हमें शहीदों के सर वापस किए जाए और एक हुजरा खाली कराया जाए जहां हम अपने भैया का मातम कर सके, इसलिए कि हम जी भर के अपने भैया को रो नहीं सके। ये मजलिसें जो आप कर रहे हैं ये हसरत ज़ैनब है, ये मातम जो आप करते हैं ये हसरत ज़ैनब है, ये बीबी की हसरत है, सईद सज्जाद की हसरत है। ये फूफी भतीजा हमेशा रोते रहते, नोहे पढ़ते रहते थे। जब कैद रिहा हुई और सर दिए गए मेरे अजीजों, एक मर्तबा फिर जख्म मुंदमिल हो गए, ताजा हो गए, जख्म ताजा हो गए
मुंदमिल नहीं हुए बल्कि ताजा हो गए जब देखा कासिम की माँ ने कि कासिम का सर आया, लैला ने देखा अकबर का सर आया, रबाब ने देखा अली असगर का सर आया, लबाबा ने देखा अब्बास का सर आया। एक एक सर आगे बढ़ के बीबी वसूल करती है, मगर रावी ने जब जुमला लिखा दो सर ऐसे थे जिनको लेने वाली कोई न थी। आबिद बीमार आगे बढ़े और मोहम्मद के सर लिए, सारे सरों को लेकर अपने बाबा के सर के अलावा गंजे रोहसाए शहीदा में जाके दफन किया। कब्रिस्तान गरीबा के साथ जब मिट्टी डाल रहे थे, कभी चचा के मसाइब पढ़ते, कभी अली अकबर के मसाइब पढ़ते, कभी अली असगर के मसाइब पढ़ते, कभी ओनो मोहम्मद का जिक्र करते, कभी कासिम का तज़किरा करते, कभी वहाब कल्बी का जिक्र करते, कभी हबीब और मुस्लिम के तज़किरे करते। अल्लाह अकबर। इस तरीके से मेरे अजीजों सर दफन हो गए। और अब दूसरा मरहला, करबला का लूटा हुआ माल हमें वापस दिया जाए। एक मरतबा यजीद मलऊन ने सैयद सज्जाद से कहा कि मुझसे एवज ले लो और मुझसे वो माल न लो जो हमने लूटा था। एक मर्तबा बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा मेरे भतीजे जरा इस जालिम से कहे उस करबला के लूटे हुए माल में हमारी माँ फातिमा की चादर भी है, कायनात उसकी कीमत नहीं बन सकती। करबला का माल मिला, करबला का माल मिला। मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है कि वो गोशवारे भी मिले जो बीबी के छीने गए थे और जनाबे ज़ैनब वो गोशवारे लेके कब्र सकीना पे आई। जब चलने लगी थी सैयद सज्जाद से कहा बेटा हमारा रूट ये होगा, हम सबसे पहले जिंदान में उस कब्र पे जाएंगे जो आपकी बहन की कब्र है। वो भी अम्मा जरूर, मगर वजह भी बताई, वजह ये बताई बेटा जब तक तुम्हारी बहन जिंदा थी ना और शाम को जिंदान में देखती कि परिंदे उड़ के जा रहे हैं, मुझसे पूछा करती थी पूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा करती बेटी ये परिंदे अपने घोंसलों में जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं। वो हमेशा मुझसे कहती पूफी अम्मा कभी हम भी अपने घर जाएंगे। मैं कहती थी बेटी जाएंगे जरूर मगर तुम न रहोगी, हम जाएंगे कब्र सकीना पे कहेंगे उठो बेटी, तुम्हारा बाबा पूछेगा मेरे सीने पे सोने वाली कहाँ रह गई। अल्लाह अकबर। 3 दिन मुसलसल मातम हुआ, 3 दिन मुसलसल मजलिस हुई। अल्लाह अकबर। 3 दिन शोर गिरिया बुलंद रहा। बस एक मजलिस सुन ले जो बीबी ज़ैनब ने पढ़ी और उसी पर आज की मजलिस खत्म हो रही है, बाकी मसाइब कल पढ़े जाएंगे। एक वो मजलिस सुन ले, बीबियां जमा है ना, मैं कुर्बान जाऊं कभी पूछा करें कि कितने महमल गए थे, कितने वापस आए। जब आए थे 57 महमल थे मदीना से, जब वापस चले तो 3 महमल रह गए। 84 बीबियां थी, 12 वापस आई। 64 बच्चे थे, 5 बच्चे वापस आए। अल्लाह। ये छोटे से काफिले को यानी 11 बीवियों में, सैयद सज्जाद में और 5 बच्चों में, ये टोटल मजमा है बीबी ज़ैनब की मजलिस का जो बीबी उस हुजरे में पढ़ रही है। जरा गुर्बत देखे बीबी ज़ैनब की, उस हुजरे में जो मजलिस बीबी पहली पढ़ रही है उसमें मालूम है कितने लोग हैं, 11 औरतें हैं, 12वीं खुद बीबी है, 5 बच्चे हैं, 17 हो गए, 18वें सैयद सज्जाद है। जितने लोग जनाजे में आए थे उतने लोग आज टोटल हुसैन की पहली मजलिस में मौजूद है। और सुनिए मजलिस पहली जो बीबी ज़ैनब ने पढ़ी वो ऐसी मजलिस थी ऐसे लगता था जिंदान की दीवारें रो रही हो, उस हुजरे की छत रो रही हो। वो मजलिस ये थी कि बीवियों मैं तुम्हारे सामने कैसे पढ़ूं कि मेरे भाई का मक्तल साफ करने माँ फातिमा आई थी।
بیویوں میں تمہارے سامنے کیسے پڑھوں؟ سے شعبہ 3 سے میرا بھتیجا اصغر ذبح ہوا، نہر ہوا، اور میرے اکبر کی چھاتی میں نیزہ لگا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے مہمان مارے گئے، ہمارے میزبان مارے گئے، اور جب فضہ نے آ کر مجھ سے چھپا کے ایک پیرہن نکالا، میری نظر پڑ گئی، اس وقت میں نے بھائی کا دامن پکڑ لیا۔ بھیا اماں فاطمہ جب یہ پیرہن بنا رہی تھی روتی جاتی تھی، مجھے کہتی تھی زینب جب تیرے بھائی نے یہ پیرہن مانگ لیا سمجھنا فاطمہ کی کمائی لٹ گئی۔ میرا بھائی ذبح ہوا، میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑے۔ ہم کس کس مصیبت کو یاد کریں، کس کس مصیبت کو یاد کریں۔ 3 دن کے بعد قافلہ چلا۔ آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، ایام عزا کی آخری مجالس ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں قاسم حسن، قاسم حسین صاحب اور ان کے فیملیز کو، ان کے بچوں کو، اہل خانہ کو، بچیوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ ہمارے زیدی صاحب کو بھی، جتنے بھی دور نزدیک سے ہمارے عارف صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مومنین آئے ہیں، پڑھنے سننے والے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں اس ایک جملے پہ آج کی مجلس ختم کر دوں تاکہ اندازہ رہے اگلے سال تک کہ کتنی غربت تھی سادات کی۔ سادات کا قافلہ، مختصر سا قافلہ جب چلنے لگا تو روٹ وہی تھا۔ بی بی سکینہ رقیہ کی قبر پہ آئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے عجب منظر دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بی بی سکینہ سے قصہ سنتی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے وطن سے بڑے آرام سے بستہ رستہ تھا، پھر اسے اجاڑ دیا گیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو اس نے یمن سے در منگوا کے دیے تھے، اس کے در بھی چھین لیے، اس کی بیٹی نے تماچے کھائے، تازیانے کھائے۔ یہ بچیاں ہمیشہ صبح کے وقت آ جاتی اور آ کر اس بچی کی قبر پہ روتی تھی۔ جناب زینب نے عجب منظر دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رہی ہیں۔ بی بی زینب کا دل بھر آیا۔ بی بی کہتی ہے شام کی بچیوں جب تک زندہ رہنا ایک مجھ پہ احسان کرنا، اب نہ معلوم ہم یہاں آ سکے زیادہ دیر کے لیے یا نہ آ سکے، میری بھتیجی پیاسی مری ہے، ایک جام ہر روز پانی کا لے لینا، قبر سکینہ پہ ڈال دینا۔ میں جب پہلی مرتبہ زیارت پہ گیا، اللہ گواہ ہے میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بی بی سکینہ کی قبر پہ دیکھا، میں حیران ہوا۔ 1360 سال کے بعد یہ کیا منظر ہے؟ 1355 سال کے بعد میں نے ان سے پوچھا بچیوں یہ جام لے کے کیا کر رہی ہو؟ مجھ سے کہتی ہے شیخ ہمیں بی بی زینب کی وصیت تھی، ہم نے نسل بعد نسل اس رسم کو برقرار رکھا۔ جب صبح ہوتی ہے جاموں میں پانی لیتی ہے اور حسین کی پیاسی بیٹی کی قبر پہ پانی ڈال کے کہتی ہے اگر ہم موجود ہوتی تو تم پیاسی دنیا سے نہ جاتی۔ ماتم حسین